فرش التراب. ایک بہت اچھا خط مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے دیا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. یہ لکھتی ہے، میڈم آج میں بہت خوش ہوں اور میں اپنی یہ فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں بچوں کی کلاس لیتی ہوں. پڑھانے کے دوران میں ان کو اللہ، رسولوں، پیغمبروں کے بارے میں اور اخلاقیات کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں. کچھ دن پہلے میں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بتا رہی تھی. قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بھی جو آیات ان کی سمجھ کے مطابق ہوتی ہیں وہ میں ضرور ایکسپلین کرتی ہوں. اتفاق کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات 2-3 دفعہ ہوئی. میں یہ بات کر کے بھول چکی تھی مگر بچوں کو یاد رہا. اگلے دن ان میں سے کچھ بچے میرے پاس پیسے لے کر آئے کہ یہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیجئے. ان میں سے 2 بچوں کے جذبے قابل قدر ہیں. انہوں نے شاید اپنے کمپیوٹر کے لیے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے ہوئے تھے. وہ ساری رقم جو تقریباً 12,000 بنتی ہے وہ انہوں نے الہدا کے ڈبے میں ڈالی اور خود ان کی امی نے وہ پیسے ان کے ہاتھ سے دلوائے کہ ان کو دینے کی عادت پڑے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الہدا کی کنسٹرکشن میں اس کی اینٹوں میں بچوں کے ناموں کی اینٹیں بھی شامل ہوں گی. میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ بچوں کو بچہ سمجھ کر بہت سی اچھی باتیں ان کو نہیں بتاتے. ہم بہت سی باتوں کو بچہ کہہ کر اوور لک کر جاتے ہیں. بچے کا ذہن سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، جو فیڈ کروا دو گراسپ کرتا ہے. اس عمر کی عادتیں پختہ ہوتی ہیں. جی ہاں، ایک عربی کا محاورہ ہے کہ بچپن میں جو کچھ سیکھا جاتا ہے وہ پتھر پر لکیر کے برابر ہے اور جب بڑے ہو کے جو سیکھتے ہیں وہ پانی پہ لکیر ڈالنے کے برابر ہے. جیسے یہ کر رہی ہیں کہ جا کے ان بچوں تک بات پہنچا دی تو ایٹ لیسٹ اگر وہ لکیر مٹنے سے پہلے پانی کی اگر کسی بچے تک پہنچ گئی تو آپ کا کام ہو گیا. میڈم آپ نے کہا تھا کہ میرے والد بھی تو یہ کر سکتے تھے کہ ساری گیدرنگ اکٹھی کر کے پھر پڑھاتے. ایک کو پڑھائیں مگر پڑھائیں ضرور. یعنی میں نے وہ مثال ایک دی تھی نا کہ مجھے انہوں نے پڑھایا تو 1-2 کو پڑھانے کا بھی کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اگر وہ یہ کہتے نہیں میرے سامنے تو ایک پوری مجلس ہو تو میں پڑھاؤں گا نہیں تو میرا وقت ضائع ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ سمجھ کر اوور لک مت کریں کہ بچے ہیں اور ان کو بتانا کوئی چھوٹا کام ہے. نہیں، بلکہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی ایک بچہ بڑے ہو کر وہ کام کر دے جو حالات کا دھارا بدل دے. آج کے بچے نہیں، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. وہ جس طرح بات کو سمجھتے ہیں اور جرت کے ساتھ برعملہ اظہار کرتے ہیں، بڑے نہیں کرتے. اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں کہ میں نے ان کو آپ کی کیسٹ ہم نماز کیوں پڑھیں وہ سنائی اور ان کو کہا کہ جو میں کیسٹ میں سے 10 سوال پوچھوں گی جس کے جواب دینے ہوں گے، جو اس کا جواب دے گا اس کو پرائز دوں گی. میں نے ریسنٹلی کہیں پر لیکچر دیا تھا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، کیونکہ بہت سے لوگ طرح طرح کی حجتیں کرتے ہیں تو ان حجتوں کا ایک طرح سے جواب ہے اس میں. تو انہوں نے کہیں وہ بچوں کو سنوائی اور میں نے کہا کہ جو اس کے 10 سوالوں کے جواب دے گا اس کو پرائز دوں گی. مجھے سخت حیرت ہوئی کہ انہوں نے منو ان صرف کچھ الفاظ کے ہیر پھیر سے کیسٹ میں بیسک تھیم کو بالکل واضح کر دیا. میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتی تھی کہ کس طرح بچے سن کے وہ سب کچھ سمجھ جائیں گے. اسی طرح میں نے ان کو کہا کہ جو بچے 5 وقت کی نماز اور چھوٹے بچے 3 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ان کو پلے لینڈ لے کر جاؤں گی. کل میں ان کو پلے لینڈ لے کر گئی. اتفاق کی بات ہے جب ہم وہاں پہنچے تو بہت تیز بارش تھی. میں نے ایک دفعہ ان کو دعا کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے، وہ بچوں کی دعائیں ضرور سنتے ہیں. انہوں نے اسی وقت دعا مانگی، حالانکہ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا مگر بات ان کے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ تھی کہ وہ بات نکلی کہ اللہ تعالیٰ پلیز کچھ دیر کے لیے بارش روک دیں. میڈم آپ یقین کریں کہ ودن 2 منٹس بارش رک گئی اور ساتھ ہی دھوپ بھی نکل آئی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سوچ کر کہ اللہ واقعی بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ بچوں کے یقین کو بھی اور پختہ کر دیا کہ واقعی مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا. میں یہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کیا کریں، ان سے شیئر کریں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں. ان کو نماز کے بارے میں سختی سے مت بتائیں. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا کام اس لیے مت چھوڑ دیں کہ یہ بہت چھوٹا کام ہے. وہی میڈم کی بات کہ آپ کے خلوص کو دیکھیں گے، کوانٹٹی نہیں دیکھیں گے. آپ میں خلوص ہوا تو اللہ آپ سے ضرور کام لیں گے. ایک نیکی دوسری نیکی کا موقع دیتی ہے اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہمیں صرف ایک قدم آگے آنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے 10 قدم آگے نہیں آئیں گے. تو یہ آپ کے فائدہ کے لیے ہے کہ کبھی یہ نہ سوچے کہ اچھا بڑے بڑے لوگ میرے سامنے نہیں تو میں کیسے کام کروں. بچے کے ساتھ بھی آپ اس کو بھی بہت کچھ سکھا دیں. میں شروع سے جب شام ابھی میں فیڈ کرتی تھی تو میں ہر دوسری بات میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتی تھی. اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ جو اس کے اندر فیڈ ہوا ہے وہ آج کل نکال رہا ہے. کھیلتے ہوئے بھی اچھا اللہ تعالیٰ آپ یوں کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماں جو کچھ فیڈ کرتی ہے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر بچہ اس کا اظہار کرتا ہے. یعنی کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ بڑا کام ہے اور یہ میرے خیال میں چھوٹا ہے. یہ دیکھیں کہ اندر سے کیا نکل رہا ہے، خلوص کتنا ہے، محبت کتنی ہے آپ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کریں گے. وہ میں درس دے رہی تھی تو ہشام پیچھے آ کے میرے تو
اچھا میں سوچ رہی تھی یہ بھی شاید اللہ نے دکھانا تھا سب کو کہ میں لوگوں کو نصیحت کر رہی ہوں کہ قرآن پڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور مجھے نہیں پتا چلا وہ پیچھے آ کے تو جہاں میں بیٹھی تھی صوفے کے ساتھ کھڑے ہو کر پراپر نماز پڑھا اور پتا نہیں کیا بولے جا رہا سورۃ فاتح وغیرہ. تو پہلے میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا شور ہو رہا ہے، پھر میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ سجدہ اور رکوع اور وہ سب ہو رہا تھا، اور باقی سب بچے کو شور ہنگامہ معلوم نہیں کیا کیا کر رہے تھے. وہ بھی کرتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ بچہ نہیں اور ہر وقت ہی ایسے موڈ میں رہتا ہے، بہت شرارتیں وہ بھی کرتا، لیکن الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاص وقت ہوتا ہے درس کا اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت صبر دیتے ہیں. اچھا اس کی ایک ٹائمنگ بھی ہے. ایک دفعہ میں نے جلدی تھی مجھے تو تھوڑا درس کیا، ساری مجلس میں کھڑے ہو کے کہتا آج آپ نے چھوٹا درس کیا ہے، اور ذرا لوگ باتیں بڑھانے لگے تو بیچ میں آ کے مائک بس، تو لگتا ہے کہ ایک ٹائمنگ ہو گئی ہے اس کی. کل ایک واقعہ کسی نے سنایا مجھے وہاں جہاں میں تبلیغ کے لیے گئی ہوئی تھی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں پریگنینسی میں بہت قرآن پڑھتی تھی، جب پیدا ہوا تو بہت روتا تھا کیونکہ ماں نفاس کی حالت میں چلی گئی تو قرآن پڑھنا اس نے چھوڑ دیا. تو اس کے بہت علاج کرائے، دوا ہر چیز، تو اسے چین نہیں آتا تھا. کسی کو بچے کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کوئی اس کو لے گیا کسی مولانا کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ماں قرآن تو نہیں پڑھتی تھی کہیں، اس کو صرف قرآن اس کے کان میں پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور واقعی انہوں نے تجربہ کیا، جب اسے قرآن سنانا شروع کیا تو اس کا رونا دھونا سب ختم ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیں نا جب آپ لوگ بھی سننے کے عادی ہوتے ہیں تو جس دن نہ سنے تو کیا بے چینی ہوتی ہے. تو بچے بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی دل ہے. تو سب سے پہلے جو فیکلٹی انسان کی ڈیولپ ہوتی ہے اس کی لسننگ ہوتی ہے، تو وہ ماں کے پیٹ سے ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ سب باتیں آپ کو فیوچر میں انشاءاللہ تعالی فائدہ دیں گی.